سائیکالوجسٹس بہت بات کرتے ہیں کہ ای کیو لیولز ہائی ہونے چاہیے، آئی کیو لیولز بھی ہائی ہونا چاہیے. تو ہم نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ ہمارا دین جو ہے وہ 1500 سال پہلے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کر چکا ہے، کیونکہ دین فطرت ہے، ہر اینگل کو کور کرتا ہے، کس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنی چاہیے اس کے بارے میں بات کرتا ہے. تو ہم نے بات کی تھی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے 4 کوشنٹس ہیں یا 4 کمپوننٹس ہیں. ایک پہلا کمپوننٹ کے بارے میں ہم نے 2 ایپیسوڈ سے بات کی اور اس کو سیلف اویئرنس کا کمپوننٹ کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرے انسان، اپنے بارے میں اویئر ہو انسان. ہمارے دین نے اپنے بارے میں سوچنے پر زور دیا ہے، اپنے بارے میں غور کرنے پر زور دیا ہے، اپنا محاسبہ کرنے پر زور دیا ہے، اپنے خامیوں کو دیکھنے پر زور دیا ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو جب انسان اپنی خامیوں کے بارے میں جانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے کون سے جذبات ہیں جو کہ کچھ موقعوں پر ٹریگر ہوتے ہیں، اور جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں، جذبات برے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ اچھے جذبات بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو کے بھی خراب ہو جاتے ہیں. کچھ جذبات جو برے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی برے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ جذبات سچ برے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ برے ہو جاتے ہیں. تو اینی وے یہ سیلف اویئرنیس کے بارے میں ہم نے بات کی. ہم نے 2 ایپیسوڈس میں اس کے بارے میں تفصیلاً بات کی کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے جذبات کے بارے میں جانے، کیا چیزیں میرے جذبات کو ٹریگر کرتی ہیں ان کے بارے میں انسان سوچے سمجھے. اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا وہ ہے سیلف مینجمنٹ. آف کورس اس سے پہلے آپ کو سیلف اویئرنیس چاہیے. جب انسان اپنے بارے میں جان جاتا ہے تو پھر جیسے ہم نے ابھی کہا کہ کچھ جذبات جو کہ اچھے ہوتے ہیں لیکن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو برے بن جاتے ہیں، اور کچھ جذبات تو ہوتے ہی برے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو مینج کرے تاکہ انسان ایک اچھا انسان بنے، اپنے جذبات کو قابو میں کرے. ایک اچھا انسان، ایک ہائی ای کیو لیول والا انسان وہی ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ کو مینج کر پائے، اپنے آپ کو قابو کر پائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مضبوط وہ شخص نہیں ہوتا جو کسی لڑائی میں دوسرے کو شکست دے پچھاڑ دے، بلکہ ایک مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو کر لے. اور انسان کے اندر جتنے بھی جذبات ہیں اس کے اندر جو بہت ایک ڈومیننٹ جذبہ ہے وہ انسان کے غصے کا جذبہ ہے. غالباً ہم نے پہلے بات کی تھی کہ غصہ بائی اٹ سیلف ایک غلط جذبہ نہیں ہے. یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے ایز اے سیلف ڈیفنس میکنزم. انسان کی اپنی دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے. جب ہم کوئی ظلم ہوتے دیکھتے ہیں تو انسان کو غصہ آنا چاہیے تاکہ انسان، اگر وہ ظلم میرے پر ہو رہا ہے تو میں اپنا دفاع کر سکوں، وہ کسی اور پر ہو رہا ہے تو میں اس کی مدد کر سکوں. تو انسان کو غصہ ایک اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت رکھا ہے. مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں کوئی چور آ جائے تو اگر اس کو غصہ آئے گا تو وہ اپنا دفاع کر پائے گا، ورنہ تو وہ چوروں کو ویلکم کرے گا. اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی جا رہی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی والدہ ہے، کوئی اگر اس کی بیوی کو کچھ کہے، غلط بات کہے، تو اگر اس کے اندر غصہ ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کر پائے گا ایٹسیٹرا. تو غصہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہ غصہ حد سے نکل جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایک بہت بری چیز بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر غصہ قابو کرنے کو کہا ہے، قابو ختم کرنے کو نہیں کہا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ سب سے اچھا انسان ہے. اور فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. ایک انسان ایسا ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. تو یہ سب سے برا انسان ہے. تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے.
اور سب سے برا انسان وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے۔ تو غصہ ہمارے جذبات کے اندر ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور میں آپ کو کچھ آیات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یقیناً ان آیات کو پڑھا ہوگا سورہ آل عمران کے اندر، لیکن میں اس کا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں اپنی فائدے کے لیے اور انشاءاللہ ہم سب کے فائدے کے لیے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ آیت نمبر 133 سورہ آل عمران کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم تیزی دکھاؤ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت طلب کرنے کے لیے اور اس جنت کو طلب کرنے کے لیے جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، اتنی چوڑی جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرو۔ اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، وہ لوگ جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تقوی کا عمومی ترجمہ اللہ سے ڈر کا بھی کیا جاتا ہے اور پرہیزگاری کا بھی کیا جاتا ہے۔ اصل میں اللہ کے ڈر سے گناہوں سے پرہیز کرنے کو تقوی کہتے ہیں، یعنی انسان ڈر جائے کہ میں قیامت کے دن ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے، قبر میں میری پکڑ ہو جائے، دنیا میں میری پکڑ ہو جائے، اللہ نہ کرے، میں ڈروں اور اس ڈر سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کو چھوڑ دوں، گناہوں سے بچ جاؤں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت اتنی بڑی، اتنی چوڑی جنت، اس کی کوشش کرو، اور یہ اس کے لیے تیار کی گئی ہے جس میں تقوی ہے، جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور ان کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جن کے لیے یہ اتنی چوڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو تمہیں یہ جنت ملے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ نے بہت دیا ہے تب بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اگر کبھی مال میں تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اکارڈنگلی، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے لیے ہمیشہ مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ والکاظمین الغیظ، یہ لوگ غصہ قابو کرتے ہیں، یہ لوگ غصے کو قابو کرتے ہیں۔ نمبر 3، والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، اور ان تقوی والوں کی خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں ہیں، سٹنجی نہیں ہیں، سخی لوگ ہیں، جنرس ہیں، مال ہوتا ہے تب بھی کرتے ہیں، مال کم ہوتا ہے تب بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 2، غصہ قابو کرتے ہیں، غصے کو قابو کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے۔